پہلے میں نے محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، جدوجہد کی، اور اس کے بعد جب بھٹو صاحب آئے تو پھر ہم بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک 10 سال ہمیں موقع ملا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کرنے کا، اور 30 سال ہم نے کام کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ یہ جو نوجوان نسل ہے یا جو فی زمانہ جو لوگ سیاست کو دیکھتے ہیں، جو لوگ 2000 کے بعد سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی جنہوں نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاستدانوں کا یہ جو پرانی طرز کی سیاست تھی کہ بھئی آپ جنازوں پہ جا رہے ہیں، شادیوں پہ جا رہے ہیں، میل ملاپ کر رہے ہیں، مگر اصل کام جو ہے لیجسلیشن ہے اور یہ ہے وہ اس میں اس طریقے سے لوگوں کو عمل ہوتا نظر نہیں آتا، تو بڑی تنقید کرتے ہیں۔ جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں یا جاتے رہے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 88 میں لاہور سے ایم پی اے منتخب ہوا، اسمبلی میں گیا، مگر اس وقت ماحول ہی ایسا نہیں تھا، کوئی قانون سازی ہو، لڑائی جھگڑا تھا دو پولیٹیکل جماعتوں کا آپس میں بہت زیادہ۔ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اس زمانے میں لیجسلیشن بہت ساری اس لیے نہیں ہو سکی کہ دو پولیٹیکل جماعتیں، بڑی جماعتیں آپس میں الجھتی رہتی تھی اور وہ سارا وقت جو ہے ضائع گیا۔ خود آپ نے ابھی یہ بات کی، تو کتنا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور پاکستان آج جس حالت میں ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک ہی جماعت ہے نا جس کو 2-2.5 سال بیچ میں ملے، اور اس سے کسی کو گلے ہوں شکوے ہوں ایک الگ بات ہے، مگر اس سے پہلے تو آپ ہی دونوں کی حکومتیں رہی ہیں، مگر وہ زیادہ ٹائم لڑائی میں گزرا، اور وہ جو قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، مگر چلو اب تو ہو رہی ہے قانون سازی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان جس حالت میں ہے اس میں زیادہ قصور پھر انہی دو جماعتوں کا ہے؟ ان کا بھی ہے اور کچھ اور لوگوں کا بھی ہے جو پیچھے ہوتے ہیں، اور آج آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط رویہ تھا؟ دونوں کا غلط رویہ تھا، دونوں کا غلط رویہ تھا۔ یہ جس پیچھے والوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں سیاستدانوں کا کتنا قصور ہوتا ہے؟ آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اگر اپنے معاملات ٹھیک، ایک ہر شخص کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، ہر ادارے کو دائرے میں رہنا چاہیے، تو بنیادی بات ہو گئی، مگر ہماری ذمہ داری کتنی ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری کتنی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اتنا ٹھیک رکھیں کہ کسی کو اپنے دائرے سے باہر آنے وہ تو نہیں چل کے آتے کسی کے پاس، یہ ہمارے لوگ باغ کے جاتے ہیں، وہ چاہے میری پارٹی کی ہو چاہے دوسری جماعتوں کے لوگ ہوں، وہ خود ہی جا کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ ہم سے جو کام لینا چاہتے ہیں لیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ ہمیشہ سے ہی ایسے سچ بولتے تھے، آج ہی تھی چاند چڑھا رہے ہو؟ شروع سے ہی جب سے سیاست شروع کی یہ پارٹی میں ہیں تو شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ، جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اتنا سچ آپ کا پارٹی برداشت کرتی ہے؟ پارٹی میں الحمدللہ بڑی عزت ہے، میں 3 مرتبہ لاہور کا صدر رہا ہوں، پیپلز پارٹی میں تھوڑی سی فراخ دلی تو ہے ویسے، پنجاب کا جنرل سیکرٹری میں رہا ہوں، ہاں جی، اب بھی میں فیڈرل کونسل کا ممبر ہوں۔ یہ جو گفتگو اس وقت آپ نے کی ہے ابھی چند لمحے پہلے، یہ آپ نے پارٹی میں بھی کی؟ ہوتی رہتی ہیں اس طرح باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ آپ نے دیگر جو پارٹیز کے سیاستدان ہیں، جب لازمات ہے آپ لوگ ملتے ہیں دیگر پارٹی سے، ان لوگوں سے بھی آپ نے یہ بات کی کہ یار جب آپ بھاگ کے جائیں گے اور جب آپ بار بار مدد مانگیں گے تو پھر سیاست کو اور سیاستدانوں کو بہت کچھ دینا بھی تو پڑے گا؟ وہ باز نہیں آتے، جتنا مرضی کہیں، وہ ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ میں پتہ نہیں جاؤں گا تو مجھے کیا مل جائے گا، ملنا تو کچھ نہیں ہوتا، جو قسمت میں ہوتا ہے ملنا تو وہ ہوتا ہے۔ اور یہ فرمائیے کہ بھٹو صاحب کے ابتدا سے لے کے وہ ساری تاریخ بیشتر سے ہم بھی آشنا ہیں، آپ تو بہت سو کا حصہ رہے ہیں اس تاریخ کا، ابتدا سے لے کے، یعنی کہ بھٹو صاحب کا اور ایوب صاحب کا جو تعلق تھا وہاں سے لے کے اگر آپ آئیے اور کرتے کرتے پھر آج تک پیپلز پارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی، آپ کے لیڈران کتنی مرتبہ بھاگ کے گئے ہوں گے؟ ہماری پارٹی تو کبھی نہیں بھاگ کے گئی، کبھی نہیں بھاگ کے نہیں بھاگ کے گئی۔ ہاں، بی بی صاحبہ نے 30 سال جدوجہد کی اور بڑی جلا وطنی بھی کاٹی، جیل بھی کاٹی، جدوجہد ہی کرتے رہے، ہم نے تو یہ دیکھا جدوجہد ہی میں لگے رہے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے لیڈران، آپ کی پارٹی بھٹو صاحب سے لے کے آج تک کبھی ان کے پیچھے بھاگ کے نہیں گئے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر بھاگ کے جاتی تو بار بار گھومتے ٹوٹتی ماری، بنی بھی تو ہیں، وہ تو عوام پھر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے عوام ووٹ دیتے ہیں تو ابھی بھی بنی بھی ہے، اقتدار مل جاتا ہے۔ نہیں، اب تو ہماری حکومت نہیں ہے، اب تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ سر یہ ہے نا سیاست پیپلز پارٹی کی، دیکھیں نا، آپ کا ویسے کیا خیال ہے، جیسی
सियासत पीपल्स पार्टी को आती है इस मुल्क में और किस किस को आती है? पाकिस्तान में एक ही सियासतदान है और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। नो डाउट। रिदा बहुत खुश हुई है मुझे इस बात पर्सनली पर। बहुत पसंद है। आपको पसंद है वो? बिल्कुल बहुत पसंद है। अच्छा, इसकी वजह? उनका माइंड, उनके पॉलिटिशियन होने की जो स्किल्स हैं, अच्छा, उनको देख के अच्छा। ही नो हाउ टू टर्न अ टेबल। आपकी कौन सी पसंदीदा पार्टी है जी? वैसे भाई, वैसे तो मैं एक ए पॉलिटिकल इंसान हूँ, लेकिन मैंने इस बार जो वोट डाला था वो पीटीआई को डाला था। अभी जोहा आपने कहा कि आपने पीटीआई को वोट डाला था, और अभी थोड़ी देर पहले रिदा ने अपने ख्यालात का इजहार किया सियासी हवाले से, तो आप इनकी मौजूदगी में शो करने को तैयार हैं? वैसे भाई, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या रिदा मेरी मौजूदगी में शो करने के लिए तैयार मैं भी है? बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। चंद साहब भी हैं, अकेले नहीं। चंद साहब, ये बताइए कि जो बात की जाती है पीटीआई के हवाले से खास तौर पे कि पिछले 8-10 साल में नौजवानों को बहुत मुतहर्रिक किया इन्होंने, और उस तबके को बहुत मुतहर्रिक किया जो निस्बतन उस तरह से पाकिस्तानी सियासत में अमली तौर पे हिस्सा कम लेता था। कभी वोट डाल दिया तो डाल दिया, वो भी पता नहीं डाला कि नहीं डाला, मगर वो बाकायदा उसने कैंपेन चलाई और वो एक अमली तौर पे उसने हिस्सा लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? वो लोग जो वोट डालने घरों से नहीं निकलते थे, वो कामयाब हुआ उनको घरों से निकालने के लिए। आप इसका हाँ, क्रेडिट देते वो हैं उन्हें? बिल्कुल, वो लोग निकले, लोगों ने वोट डाले, मगर इतने वोट नहीं डाले कि उसको हुकूमत मिल जाती। इतने वोट ये नहीं आपका मिले नुक्ता नजर है, ठीक कि जी हुकूमत मिल जाती। वोट मिले हैं, जरूर मिले हैं, लोग निकले हैं। ऐसा वोटर भी निकला है जो कभी पहले नहीं निकला था, वोट उन्होंने लोगों ने दिए हैं वोट, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से या एक शौकत खानम के हवाले से एक लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत थी, और वो जब सियासत में आए तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी शौक की गई, या उनको साबित किया गया कि इन्होंने इतनी सीटें ली हैं, इतना किया है। ठीक है, ये फरमाइए कि ये जो अब नौजवान मुतहर्रिक हुआ है, ये सीधी बात करता है, ये लगी लिपटी बात नहीं करता, ये लगी लिपटी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। वो जो पुरानी तर्ज की सियासत थी जो आप लोग करते थे, उसके अंदर एक ख़ास तरह की आप शगुफ्तगी के नाम पे कह लें, शाइस्तगी के नाम पे कह लें, या डिप्लोमेसी के नाम पे शाइस्तगी कह लें, मगर ख्याल रखते थे, लिहाज था, उस तरह से ब्लंट नहीं थे। ये जिसको पुरानी तर्ज के सियासत के लोग बदतमीज़ी कहते हैं, जब हमारे पीटीआई के दोस्तों से बात हो और उनसे बात हो तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सीधी बात करेंगे, सीधी बात अब आपको ऐसी लगती है। ये जो फ़र्क आया है सियासत में कि एक होता है कि लिहाज से या पर्दे के साथ या एहतियात से बात करने का, और बगैर किसी लगी लिपटी के, इन दो रवैयों को आप कैसे देखते हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बर्दाश्त करना चाहिए एक दूसरे को, और हर वक्त ही ये नहीं कि मैं ना मानूं, ये तो वो काम हुआ ना। रिदा बहुत बेचैन है चंद साहब कुछ सवाल करने के लिए। चंद साहब तो खुश हो गए होंगे, तो अपनी पार्टी का आदमी मिल गया। रिदा साहब, चंद साहब, आपका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जरदारी साहब जो है खासे हुस्न परस्त हैं, तो आप भी हुस्न परस्त हैं या फिर होम गवर्नमेंट का डर रहता है? मैंने कभी ऐसा ना देखा ना सुना। हमेशा वो खूबसूरती की, खूबसूरत चीज़ों की, खूबसूरत लोगों की तारीफ तो करते हैं। ये बताइए, ये तो बात, ये तो अलग चीज़ है। नहीं, मैंने कभी नहीं, ये जो फरमा रहे हैं मोहतरमा, मैंने कभी ये चलिए, आप हैं हुस्न तो परस्त। जमालियाती ज़ौक़ का ये इल्ज़ाम लगा रही हैं जरदारी साहब पे? नहीं, जो भी लगा लें कोई बात नहीं, खुश हो जाएंगे। आप हैं? कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। जरदारी साहब की आड़ में आपसे जानना चाह रही थी।